میں خوش آمدید، میرا نام ہے اسامہ بن عبید۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حکومت نے غریب کے منہ سے نوالا چھین لیا۔ 31 جولائی سے یوٹیلیٹی سٹورز بتدریج بند کرنے کا فیصلہ۔ 10 جولائی تک یوٹیلیٹی سٹورز کا سامان ویئر ہاؤسز تک پہنچانے کا عمل شروع ہوگا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی 1 سال سے بند ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین کو رضاکارانہ علیحدگی اسکیم دی جائے گی۔ زاہد عابد سے مزید جانتے ہیں۔ زاہد بتائیے کیا معاملہ ہے یہ؟ جی بالکل، یوٹیلیٹی سٹورز کے حوالے سے حکومتی پالیسی تقریباً اب واضح ہو چکی ہے اور یہ تقریباً اس بات کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ یہ اب بند ہونے کے قریب ہیں۔ حکومت کی جانب سے جو اعلان کیا گیا اس میں 31 جولائی تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ انہیں تمام تر اس کا کاروبار سمیٹ دیا جائے یوٹیلیٹی سٹورز کا، جس کے لیے تمام یوٹیلیٹی سٹورز جو لاہور کے ہیں وہاں پر یہ احکامات بھی ہو چکے ہیں کہ جتنے سٹورز ہیں وہ اپنا سامان ویئر ہاؤسز میں پہنچا دیں تاکہ وہاں پر حساب کتاب ان کا ہو سکے اور اس کے بعد مزید اقدامات ہو سکیں۔ یوٹیلیٹی سٹور پر تقریباً 1 سال سے غیر یقینی صورتحال پائی جا رہی تھی۔ پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یہاں پر بند کیا گیا، اس کے بعد جو اشیاء ضروریات ہیں ان کی فراہمی میں تعطل آتا رہا اور اب 2 سے 3 ماہ تو ایسے ہو چکے ہیں جس میں آٹا، چینی، گھی جیسی بنیادی اشیاء فراہم ہی نہیں کی جا رہی یکسر کسی ایک سٹورز پر بھی، جس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر حکومتی ترجیحات اب شامل نہیں ہے۔ اب جو کہ حکومت کی جانب سے یہ تقریباً واضح کر دیا گیا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش ہونے والی ہے، اس سلسلے میں ملازمین کو بھی تقریباً آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ایک صارف ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کا اب کیا فائدہ دیکھ رہے تھے اور اگر یہ بند ہوتے ہیں تو اس کا کیا نقصان آتا ہے؟ 1 سال ہو گیا ہے، بہت خوشحال تھا، ہر چیز صحیح جاری تھی۔ 1 سال ہو گیا، اب یہ بالکل جو ہے نا، نہ چینی، نہ گھی، نہ آٹا، کوئی چیز نہیں ہے۔ باہر چیزیں لینے جائیں تو بہت مہنگی ملتی ہے۔ ادھر جو ہم اپنے سرکاری ملازم بجٹ کے حساب سے سستی چیزیں ملتی ہیں، چلو ادھر اسٹور پہ لیتے ہیں ہم تو۔ بات تو مہنگائی بڑھی ہے، مہنگائی مزید اور بڑھ رہی ہے۔ ادھر نہ چینی، نہ آٹا، گھی، کوئی چیز نہیں۔ ہم تو اگر بند ہو جاتے ہیں تو پھر کیا؟ بند ہو جائے گا، پھر غریب ہمارا اللہ ہی حافظ ہے، پھر ہم باہر سے لینے پڑے گی، مجبوری ہوگی۔ ہم پھاقوں پہ آ گئے، اس چیزوں پہ نہیں مل رہی ہمیں سستی چیزیں۔ جی بالکل، صارفین کا موقف یہی ہے، صارفین کی رائے یہی ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز اگر بند ہوتے ہیں تو جو تھوڑا بہت ریلیف یہاں سے مل جاتا تھا لوگوں کو چینی، آٹا، گھی پر، کسی نہ کسی صورت میں وہ ان سے چھن جائے گا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اشیاء بنیادی ضروریات جو ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ مشکلات لوگوں کو ہوتی ہیں کہ جب عام مارکیٹ میں ان کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں آٹا، چینی، گھی کی، تو یوٹیلیٹی سٹورز ایک ایسا کشن ہوتے تھے جہاں پر لوگ آ کر خریداری کر سکتے تھے، بے شک قطاروں میں لگ کے یا کچھ وقت گزار کر یا کسی طرح بھی، لیکن اب ان سے یہ ایک جو سہولت تھی وہ بھی تقریباً ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس سلسلے میں لاہور کے جتنے یوٹیلیٹی سٹورز ہیں وہاں پر ملازمین بھی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ تاہم حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ گولڈن ہینڈ شیک ان کو دیا جائے گا، لیکن پھر بھی لوگوں کو روزگار جانے کا غم ہے، تو جو عام صارفین ہیں ان کے لیے بھی یہ مشکل ہے کہ اب یوٹیلیٹی سٹورز بند ہونے جا رہے ہیں۔ جی آپ کا شکریہ زاہد۔ آگے بڑھتے ہوئے کچھ بات کرتے ہیں مہنگائی کا راج برقرار ہے۔ پیاز 70، ٹماٹر 90، لہسن 350، ادرک 600، لیمو 400 روپے کلو، کیلا درجہ اول 230، درجہ دوم 180 روپے درجن، آڑو 350، آم سندری 340 روپے کلو فروخت۔ مرغی کے گوشت کی فی کلو قیمت 424 روپے۔ عبدالقادر سے مزید جانتے ہیں، بتائیے عبدالقادر۔ ہاں جی بالکل، انتظامیہ کی جانب سے روزانہ سبزیوں، پھلوں اور پولٹری مصنوعات کے نرخ نامے جاری کیے جاتے ہیں اور ان پر قیمتوں کا جو ہے وہ اندراج کیا جاتا ہے، قیمتیں جو ہے مقرر کی جاتے ہیں تاکہ شہریوں کو سبزیاں، پھل، انڈے اور برائلر اسی قیمتوں پر شہر بھر میں دستیاب ہوں۔ آج جو سرکاری نرخ نامے جاری کیے گئے ہیں اس میں مجموعی طور پر 5 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ جن سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس میں لیمو دیسی 10 روپے مہنگا کر کے 310 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح پالک 10 روپے اضافے کے بعد 50 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے، یہ سرکاری ریلیز کی قیمت ہے۔ اسی طرح بھنڈی 10 روپے مہنگی کر کے 140 روپے۔ پھلوں کی سرکاری ریلیز میں مجموعی طور پر 2 پھل مہنگے کیے گئے ہیں۔ جن پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس میں آڑو 10 روپے مہنگا کر کے 300 روپے فی کلو مقرر کیا گیا، آم سندری 10 روپے مہنگا کر کے 245 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے۔ پولٹری مصنوعات میں برائلر آج 8 روپے سستا کر کے 424 روپے مقرر کیا گیا، جبکہ انڈوں کی قیمتوں میں 2 روپے کا اضافہ کیا گیا اور 247 روپے فی درجن قیمت مقرر کی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک صارف موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ بتائے گا کہ قیمتیں سرکاری ریلیز میں تو مقرر کی جاتی ہیں درجہ اول کی سبزیوں، پھلوں اور پولٹری مصنوعات کی، مارکیٹ کی کیا صورت ہے؟ پہلے نمبر پہ تو درجہ اول چیز ہمیں ملتی ہی نہیں ہے، اگر مل جاتی ہے تو وہ ریٹ لسٹ کے، گورنمنٹ کے ریٹ لسٹ کے مطابق سے 3 سے 4 گنا اوپر ہی ہوتا ہے اس کا ریٹ۔ اور اگر میں آپ کو پالک کا ریٹ بتا دوں تو کل پالک کا ریٹ تھا 50 روپے، تو 3-4 دکانیں وزٹ کی ہیں، ایک پہ 120 روپے تھا، ایک پہ 100 روپے تھا، ایک پہ 80 روپے تھا۔ ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں چیزیں نہیں مل رہی۔ جی بالکل، آپ نے جو ہے صارف کی گفتگو سنی، ان کا کہنا ہے کہ لاہور میں بھی
جو پرائس مجسٹریٹ ہیں وہ فیلڈ میں نکلیں اور لوگوں کو ریلیف فراہم کریں تاکہ لوگوں کو ریل اس کے مطابق معیاری اشیاء دستیاب ہو سکیں. آپ کا شکریہ. نئے مالی سال میں 7,000 آئٹمز میں ٹیکس اور ڈیوٹی میں کمی. لائف سٹاک میں بریڈنگ جانور کی امپورٹ پر ڈیوٹی کم کر کے 5% کر دی گئی. پولٹری انڈسٹری میں بریڈنگ مرغ کی امپورٹ ڈیوٹی کم کر کے 5% کی گئی. امپورٹڈ زندہ مچھلی پر ریگولیٹری ڈیوٹی کم کر کے 5% کر دی گئی. امپورٹڈ دودھ، پاؤڈر ملک اور دہی پر ڈیوٹی کم کر کے 20% کر دی گئی. نوٹیفیکیشن جاری. زاہد عابد سے مزید جانتے ہیں. زاہد بتائیے اس بارے. جی بالکل، نئے مالی سال میں جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کے لیے مختلف ٹیکسز اور ڈیوٹیز میں رد و بدل کیا گیا ہے، جس کے بعد 7,000 آئٹمز ایسے ہیں جن پر ڈیوٹی کم کر دی گئی ہے، جس میں امپورٹڈ دودھ، پاؤڈر ملک اور دہی پر ڈیوٹی کم کر کے 20% کر دی گئی ہے. اسی طرح امپورٹڈ ملک کریم، مکھن اور ملک فیٹس پر ڈیوٹی کم کر کے 20% کر دی گئی ہے. امپورٹڈ پنیر پر ڈیوٹی کم کر کے 40% کر دی گئی ہے، جبکہ امپورٹڈ شہد پر ڈیوٹی کم کر کے 24% کر دی گئی ہے. ڈبے میں بند امپورٹڈ ابالی ہوئی سبزیوں پر ڈیوٹی کم کر کے 5% کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ ڈبے میں بند امپورٹڈ فروزن سبزیوں پر ڈیوٹی کم کر کے 5% کر دی گئی ہے. امپورٹڈ خشک سبزیوں پر بھی ڈیوٹی کم کر کے 5% کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ امپورٹڈ خشک کیلے پر ڈیوٹی کم کر کے 10% کی گئی ہے، جبکہ امپورٹڈ کھجور پر ڈیوٹی کم کر کے 20% کر دی گئی ہے. فنانس بل کے مطابق امپورٹڈ تازہ سیب پر ڈیوٹی کم کر کے 24% کر دی گئی ہے، جبکہ امپورٹڈ گندم کے آٹے اور میدے پر ڈیوٹی کم کر کے 20% کر دی گئی ہے. اس کے ساتھ پان کی درآمد پر ڈیوٹی 400 روپے فی کلو کر دی گئی ہے. امپورٹڈ کوکو پاؤڈر، کوکو پیسٹ اور کوکو بٹر پر ڈیوٹی کم کر کے 20% کر دی گئی ہے. فنانس بل کے مطابق یہ تمام 1 جولائی سے ان پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں ان امپورٹڈ اشیاء کی قیمتوں میں آئندہ چند روز میں کسی حد تک کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. آپ کا شکریہ زاہد. حکومت کا 5 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کرنے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق چینی کی امپورٹ حکومتی سیکٹر میں کی جائے گی. حکومت کا چینی کی قیمتوں میں کسی صورت اضافہ نہ ہونے دینے کا فیصلہ. چینی مہنگی بیچنے اور ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی. عبدالقادر سے مزید جانتے ہیں. بتائیے عبدالقادر. جی بالکل، اوپن مارکیٹ میں چینی کی قیمتوں میں عدم استحکام جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور گزشتہ 1 ماہ سے قیمتوں میں غیر معمولی طور پر اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے. اور اس وقت مارکیٹ میں چینی جو ہے 185 سے 190 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے، جس کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں جو ہے وہ گیپ ہے، کیونکہ سپلائی جو ہے مارکیٹ میں اس وقت محدود ہے اور ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، جس پر وفاقی حکومت کی جانب سے اب چینی کی قیمتوں کے حوالے سے یہ اہم فیصلہ کیا گیا اور 5 لاکھ ٹن چینی جو ہے وہ امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور چینی کی امپورٹ حکومتی سیکٹر میں کی جائے گی. اعلیٰ سطحی اجلاس میں چینی امپورٹ کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا. حکومت کا چینی کی قیمتوں میں کسی صورت اضافہ نہ ہونے دینے کے فیصلے کے بعد جو ہے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ 5 لاکھ ٹن چینی جو ہے بیرون ممالک سے جو ہے امپورٹ کر کے لوکل مارکیٹ میں جو ہے اس کو جو ہے وہ سپلائی کیا جائے گا تاکہ قیمتیں جو ہے مستحکم رہیں. اور اس حوالے سے حکومت کی جانب سے چینی مہنگی بیچنے اور ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائیاں کرنے کا جو ہے وہ احاطہ کیا گیا ہے. جی آپ کا شکریہ عبدالقادر. محکمہ پرائس کنٹرول کا قیمتوں کی پیش گوئی کے لیے جدید ڈیجیٹل پلیٹ فارم متعارف کروانے کا فیصلہ. مختلف محکموں کے ڈیٹا سسٹم کو منسلک کر کے مؤثر مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم بنایا جائے گا. سیکٹری پرائس کنٹرول احسان بھٹا کی زیر صدارت ڈپارٹمنٹل ڈیولپمنٹ اسکروٹنی کمیٹی کا اجلاس. ایگریکلچر مارکیٹنگ سروس کو مزید مؤثر بنانے کی اسکیم بھی منظور کی گئی ہے. محکمہ پرائس کنٹرول کا قیمتوں کی پیش گوئی کے لیے جدید ڈیجیٹل پلیٹ فارم متعارف کروانے کا فیصلہ. مختلف محکموں کے ڈیٹا سسٹم کو منسلک کر کے مؤثر مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم بنایا جائے گا. سیکٹری پرائس کنٹرول احسان بھٹا کی زیر صدارت ڈپارٹمنٹل ڈیولپمنٹ اسکروٹنی کمیٹی کا اجلاس. ایگریکلچر مارکیٹنگ سروس کو مزید مؤثر بنانے کی اسکیم بھی منظور کی گئی ہے. اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اہم اجلاس ہوا ہے. اجلاس کے مناظر ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. محکمہ پرائس کنٹرول کی قیمتوں کی پیش گوئی کے لیے جدید ڈیجیٹل پلیٹ فارم متعارف کروانے کا فیصلہ ہے. اور آپ کو بتائیں کہ مختلف محکموں کے ڈیٹا سسٹم کو منسلک کر کے مؤثر مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم بنایا جائے گا. سیکٹری پرائس کنٹرول احسان بھٹا کی زیر صدارت ڈپارٹمنٹل ڈیولپمنٹ اسکروٹنی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے. ایگریکلچر مارکیٹنگ سروس کو مزید مؤثر بنانے کی اسکیم بھی منظور کی گئی ہے. اہم اجلاس کے مناظر آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. مؤثر مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم بنایا جائے گا. اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے. جدید ڈیجیٹل پلیٹ فارم مہیا کرنے کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا گیا ہے. ڈیٹا منسلک کرنے کے بارے بھی فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ مؤثر مینجمنٹ ہو سکے. سیکٹری پرائس کنٹرول کی زیر صدارت یہ اہم اجلاس ہوا ہے. پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتیں بڑھتے ہی ٹرانسپورٹرز نے بھی انٹر سٹی بس کرایوں میں اضافہ کر دیا. کرایہ بڑھنے پر مسافر پریشان. 50 روپے سے 1000 روپے تک اضافہ کیا گیا.
होते ही ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। मुसाफिरों की जेबों से इजाफी पैसे वसूल करना भी शुरू कर दिए गए। लाहौर से फैसलाबाद चकवाल सियालकोट रूट पर किराया 50 रुपए से 100 रुपए बढ़ाया गया है। मीरपुर कोयटा मुसाफिरों का कहना है पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से बोझ आम आदमी पर ही बढ़ा है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करे ताकि हर आदमी आसानी से सफर कर सके। किराया पहले कम था ना, पहले 1800 था, अब जब डीजल बढ़ा है ना तो अभी 2200 2000 2200 2000 ऐसे ही चल रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, मजदूर लोग हैं, अवाम का भी सोचना चाहिए। सर बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, इस तरह नहीं चलेगा ये मुल्क। लाहौर से कोयटा 5000 किराया आज लिया है मुझसे, हालांकि मैं हर दफ़ा जाता हूँ तो तकरीबन 4000 लेते थे। शायद डीज़ल मुझसे मतलब 1000 एक्स्ट्रा ले लिया इन लोगों ने। मैं चाहता हूँ कि डीज़ल सस्ता करें, आवाम के लिए तो बहुत मुश्किल है इस टाइम, हमारे लिए ख़ास कर। ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफे के बाद कोयटा का किराया 4000 से बढ़कर 5000, जबकि कराची का किराया 5000 से बढ़कर 6000 रुपए हो गया है। कैमरामैन जुहेब के साथ मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। मेयो हॉस्पिटल में यंग डॉक्टर। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब के 9000 सेकेंडरी स्कूलों में टीचर्स की किल्लत। महकमा स्कूल एजुकेशन का आइंदा 2 हफ्तों में रैशनलाइजेशन शुरू करने का फैसला। 47,000 असातिज़ा को इजाफी करार देकर कम टीचर वाले स्कूलों में भिजवा दिया जाएगा। पंजाब टीचर यूनियन ने मुतालबा किया कि रैशनलाइजेशन से पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। आतिफ परवेज़ से मज़ीद जानते हैं, बताइए आतिफ से इस बारे अपडेट लेंगे। लाहौर समेत पंजाब के 9000 सेकेंडरी स्कूलों में टीचर्स की किल्लत है। महकमा स्कूल एजुकेशन का आइंदा 2 हफ्तों में रैशनलाइजेशन शुरू करने का फैसला। 47,000 असातिज़ा को इजाफी करार देकर कम टीचर वाले स्कूलों में भिजवाया जाएगा। पंजाब टीचर यूनियन ने मुतालबा किया कि रैशनलाइजेशन से पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। ऐसा मुतालबा किया है टीचर यूनियन की जानिब से। लाहौर समेत पंजाब के 9000 सेकेंडरी स्कूलों में टीचर्स की किल्लत है, जबकि महकमा स्कूल एजुकेशन का आइंदा 2 हफ्तों में रैशनलाइजेशन शुरू करने का फैसला। 47,000 असातिज़ा को इजाफी करार देकर कम टीचर्स वाले स्कूलों में भिजवाया जाएगा। पहले स्पेल के बाद मानसून अपना रंग जमाएगा। 6 जुलाई तक हब्स और गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 6 जुलाई के बाद बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा। देखिए, सूरज को तुलू हुए जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो वैसे वैसे जो सूरज की हिद्दत है उसमें भी इजाफा हो रहा है। कि आपसे थोड़ी देर पहले हमने अपने नाजरीन को मौसम की जो सूरत हाल से आगाह किया तो धूप में खड़े होकर आगाह किया था, लेकिन इस वक्त हमने एक मरतबा फिर छाँव तलाश की है, इसलिए कि अब धूप में खड़ा होना थोड़ा सा मुश्किल महसूस हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तमाम दिन बस सूरज ही डोमिनेट करता रहेगा, बल्कि इस दौरान कभी कभार बादल जो हैं वो भी सूरज को पिछले कदमों पर जाने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसी हद तक कर सकते हैं क्योंकि आज बारिश का इम्कान ज़ाहिर नहीं किया गया शहर लाहौर में। बस ये कहा गया है कि कुछ बूंदाबांदी के इम्कानात बन सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बारिश मतवक्को नहीं है। अलबत्ता और आज के बाद ये सिस्टम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा और आइंदा 3-4 रोज़ जो हैं वो खुश्क ही गुजरने का इम्कान है, वजह इसके कि किसी कहीं पर कोई लोकली डेवलपमेंट हो जाए तो कुछ हल्की फुल्की मखसूस इलाकों में बारिश हो जाए, अदरवाइज़ ज़्यादा बारिश का इम्कान नहीं है। लेकिन 6 जुलाई को जिस सिस्टम की आमद की पेशगोई की गई है उसके हवाले से कहा गया है जी कि वो अच्छी बारिशें बरसाने का बाइस बन सकता है, जिससे दरियाओं के में भी पानी के बहाव में इजाफा हो सकता है। और इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि उसी सिस्टम के तनाजुर में अर्बन फ्लडिंग के ख़दशात भी सामने आए हैं, खुसूसन जो पंजाब के बड़े शहर हैं जिनमें लाहौर है, मुल्तान है, इसके अलावा फैसलाबाद है और दीगर चंद एक बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग के ख़दशात हैं। और इसी तनाजुर में जो मुतल्लका इदारे हैं उनको हदायत भी जारी कर दी गई हैं कि जनाब आपने अलर्ट रहना है, तमाम मशीनरी फ़ाल रखनी है, क्योंकि नया सिस्टम जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। ये सूरत हाल आज के मौसम की और जो आने वाले दिनों के दौरान मौसम रहने वाला है उसकी, और इसके साथ साथ ये तमाम सिलसिला जो है हमसे भी बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने का तकाज़ा करता है, क्योंकि जान की हिफाजत बहरहाल मुकद्दम रहनी चाहिए और इस मौसम के दौरान किसी भी एडवेंचर से गुरेज करना चाहिए। के दरमियान फायरिंग का तबादला। पुलिस टीम मुल्जिमान को माल मसरूका और असलहे की बरामदी के लिए थाना कहना ले जा रही थी।
मुलजिमान के साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। 2 मुलजिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। मुलजिमान की फायरिंग से सरकारी गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। मुदस्सिर हुसैन से मज़ीद जानते हैं, बताइए मुदस्सिर। जी बिल्कुल, सीसीटी माराटन पुलिस और बदला में जमाना डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में पुलिस मुकाबले में डकैती, रॉबरी, बैंक से कैश स्नैचिंग में मुलव्वस 2 मुलजमान पुलिस का ये कहना है कि अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए हैं। तर्जुमान सीसीटी के मुताबिक सीसीटी माराटन पुलिस ने मुलजमान फजलमान उर्फ फजलू और अमीर अब्बास उर्फ अफगान को जिस्मानी रिमांड बरामदगी वाले मशबूका को असला इलाका थाना जो है वो कारना लेके जा रही थी कि नामलूम मुलजमान ने अपने जेरे हरास साथियों को छुड़वाने के लिए पुलिस पार्टी पर अंदाज़ फायरिंग कर दी। मुलजमान के साथियों की फायरिंग से दोनों शदीद जख्मी हो गए, जिनको अस्पताल मुंतकिल जो है वो किया जा रहा था कि वो रस्ते में ही दम तोड़ गए। हलाक मुलजमान लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बैंक डकैती, रॉबरी, इसके अलावा डकैती, मजामत कत्ल जैसी संगीन जराइम में 100 से ज़्यादा वारदातों में सबका रिकॉर्ड याफ्ता है। सिलसिली तर्जुमान ने कहना है कि मुलजमान की जो है वो लाशों को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया है और इस वाले से पुलिस से कहना है कि हलाक होने वाले मुलजमान के दीगर साथी फायरिंग करते हुए वो फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जी आपका बहुत शुक्रिया। म्यू हॉस्पिटल के करीब ट्रांसफार्मर फट गया, रेस्क्यू हुकाम आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। आपको बता रहे हैं कि म्यू हॉस्पिटल के करीब ट्रांसफार्मर फट गया है और इस हवाले से आपको बताएं कि रेस्क्यू हुकाम की जानिब से आग बुझाने का अमल जारी है। म्यू हॉस्पिटल के करीब ये वाक़या पेश आया है। ये मनाज़र आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से आग बुझाने का अमल जारी है। म्यू हॉस्पिटल के करीब ट्रांसफार्मर फट गया और रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से आग बुझाने का अमल जारी है। रेस्क्यू हुकाम मौका पर पहुंच चुके हैं और आग लगने की वजूहात ताहाल नहीं मालूम हो सकी। ट्रांसफार्मर फटने की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हुई, जबकि रेस्क्यू एहलकार आग पर काबू पाने में मसरूफ़ हैं। बिजली की बुनियादी कीमतों में औसत ₹1.14 फ़ी यूनिट कमी। बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक नेपरा का फैसला जारी। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए निर्ख ₹10.54 फ़ी यूनिट मुकर्रर। 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन ₹13.01 फ़ी यूनिट अदा करेंगे। लाइफ लाइन सार्फिन रिलीफ से महरूम हैं। जाहिद आबिद से मज़ीद जानते हैं, बताइए जाहिद। जी बिल्कुल, बिजली की कीमतों के हवाले से नेपरा ने एक फैसला दिया था, जिसको तफसीली फैसला उसने जारी कर दिया, जिसके मुताबिक बिजली की बुनियादी कीमतों में औसतन ₹1.14 फ़ी यूनिट कमी की गई है, जिसके मुताबिक 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली के निर्ख ₹22.44 फ़ी यूनिट हो जाएंगे और 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली के निर्ख ₹28.91 फ़ी यूनिट मुकर्रर होंगे। इसी तरह 201 से 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली के निर्ख ₹33.10 फ़ी यूनिट हो जाएंगे। ताहम 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले TOU नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन ₹41.78 फ़ी यूनिट अदा करेंगे, लेकिन कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली के निर्ख ₹45.43 फ़ी यूनिट मुकर्रर किए गए हैं, जबकि जनरल सर्विसेज सार्फिन के लिए बिजली के निर्ख ₹43.13 फ़ी यूनिट मुकर्रर किए गए हैं। इसी तरह सनती सार्फिन के लिए बिजली के निर्ख ₹33.48 फ़ी यूनिट मुकर्रर है, जबकि ज़रई सार्फिन के लिए बिजली के निर्ख ₹30.75 फ़ी यूनिट मुकर्रर किए गए हैं। नेपरा ने नोटिफिकेशन के लिए वो फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया है। आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में पहली बार PHA की जानिब से फूलों के तहफ़ की होम डिलीवरी सर्विस का आगाज़। ताज़ा कुदरती फूलों से तैयार गुलदस्ते सिर्फ एक कॉल पर दस्तयाब होंगे। इब्तदाई मरहले में सर्विस गुलबर्ग, शादमान, जेल रोड, मॉल रोड और GOR में फराहम की जा रही है। गार्डन टाउन के शहरी भी सर्विस से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जानते हैं, बताइए ज़ैन। लाहौर में पहली बार पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की तरफ से फूलों के तहफ़ की होम डिलीवरी सर्विस का आगाज कर दिया गया है। ताज़ा और कुदरती फूलों से तैयार गुलदस्ते सिर्फ एक कॉल पर दस्तयाब होंगे। इब्तदाई मरहले में ये सर्विस गुलबर्ग, शादमान, जेल रोड, मॉल रोड और GOR में फराहम की जा रही है। गार्डन टाउन के शहरी भी PHA की इस सर्विस से मुस्तफीद हो सकते हैं। ताहम सर्विस का दायरा मरहलावार दीगर इलाकों तक बढ़ाया जाएगा। PHA जज्बात के इजहार का खूबसूरत ये जरिया फराहम किया जा रहा है और शहरी सहूलत में जिद्दत लाने की जानिब ये अमली कदम उठाया गया है। शहरी ऑर्डर बुकिंग के लिए PHA की फ्लाट शॉप के ऑफिशियल नंबर पर राब्ता कर सकते हैं और फ्लाट शॉप सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक शहरियों को खिदमत फराहम कर रही है। DG PHA मंसूर अहमद शाहजहां का कहना है कि फूलों की होम डिलीवरी सर्विस शहरियों के लिए एक मुनफरिद सहूलत है। होम डिलीवरी का दायरा का जल्द पूरे लाहौर तक फैलाया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैन।
टेक्स्ट बुक बोर्ड के पेंशनर्स रुल गए। 250 पेंशनर्स को एक माह से पेंशन न मिली। नया दायरा बनने के बाद से पेंशनर्स को मुश्किलात का सामना। पेंशनर्स के हवाले से रूल्स वाज़ेह न होने के बायस दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर। आतिफ परवेज से मज़ीद जानते हैं। बताइए आतिफ, क्या मामला है? जी बिल्कुल, साबका टेक्स्ट बुक बोर्ड और पेक्टा के जो पेंशनर हैं उनको मुश्किलात का सामना 1 महीने से ज्यादा का अर्सा हो गया और पेंशनर को तनख्वाहें नहीं मिली। और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि रूल वाज़ेह न होने की वजह से पेंशनर जो है वो ख्वार हो रहे हैं। और जो पेक्टा अदारा बना है इसके रूल्स के मुताबिक रोजमर्रा के अखराजात और जो तनख्वाहों के लिए MD ऑपरेशन को ये इख्तियार दिया गया है, लेकिन पेंशन के हवाले से कुछ वाज़ेह नहीं है, जिसकी वजह से पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली और वो रोजाना की बुनियाद पर दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर है। 250 के करीब पेंशनर हैं जो 1 महीने से पेंशन के लिए ख्वार हो रहे हैं। उनका कहना है कि फौरी तौर पर रूल्स के हवाले से वाज़ेह किया जाए और जो पेंशन है वो जारी की जाए। ज़राए ने बताया है कि पेंशन के हवाले से जो इजाज़त देनी है वो बोर्ड ने देनी है और बोर्ड का इजलास बुलाने के लिए 10 लाख रुपया खर्च होता है और रूल्स वाज़ेह नहीं किए गए, जिसकी वजह से ये सारा इबहम पैदा हुआ है और पेंशनर जो है वो ख्वार हो रहे हैं। और अब मुलाजमीन की जानिब से भी और पेंशनर की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि फौरी तौर पर इजलास बुलाया जाना, बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट का वो बुलाया जाए या कोई रूल्स वाज़ेह करने हैं तो फौरी तौर पर करके इनको पेंशन जारी की जाए। आपका शुक्रिया आतिफ। पंजाब फूड अथॉरिटी की रवा माली साल में 158% फूड पॉइंट्स चेकिंग में इजाफा। गुज़िश्ता सालों की निस्बत 164% जुर्माने, 24% मुकदमात में इजाफा हुआ। साल 2024-25 में 12,35,741 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई। कानून की खिलाफ वर्जी पर 3,300 यूनिट्स बंद, 1,344 मुकदमात का इंदराज किया गया है। फूड अथॉरिटी टीमों की कार्रवाइयों बारे आपको बताएं तो पंजाब फूड अथॉरिटी की रवा माली साल में 158% फूड पॉइंट्स चेकिंग में इजाफा हुआ है और गुज़िश्ता सालों की निस्बत 164% ज़ायद जुर्माने किए गए हैं। 24% मुकदमात में इजाफा हुआ है। साल 2025-24 में आपको बताएं कि 12,35,741 फूड पॉइंट्स चेक किए गए हैं। कानून की खिलाफ वर्जी पर 3,300 यूनिट्स बंद, 1,344 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। फूड अथॉरिटी लाहौरियों को साफ़ सुथरा खुराक फ़राहम करने के हवाले से एक्टिव नज़र आती है और इस हवाले से मुख्तलिफ़ जगहों पर छापे मारे जाते हैं। और अब सूरत हाल ये है कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने पिछले माली साल की निस्बत इस माली साल में ज़्यादा कार्रवाइयाँ की हैं, मुकदमात का इंदराज भी ज़्यादा हुआ है और आपको ये भी बताएं कि इस हवाले से जुर्माने भी ज़्यादा किए गए हैं। अब इसका कुछ इम्पैक्ट खुराक में नज़र आ रहा है और हम देख रहे हैं कि शहर में अक्सर दुकानों पर सफाई सुथराई का ध्यान रखा जा रहा है। पंजाब फूड अथॉरिटी शहरियों को साफ़ सुथरी खुराक फराहम करने के हवाले से एक्टिव नज़र आती है और मुख्तलिफ़ जगहों पर छापे मारे जाते हैं। DG आसिम जावेद इस हवाले से भी एक्टिव नज़र आते हैं और बहुत से मकामात पर वो बज़ाते ख़ुद जाकर छापे मारते हैं और अगर किसी जगह पर बदबूदार माहौल पाया जाए तो उस जगह को सील किया जाता है। कुछ जगहों पर इस्लाही नोटिस भी जारी किए जाते हैं। आवाम को भी चाहिए कि इस तरह की अगर कोई चीज़ देखें तो पंजाब फूड अथॉरिटी को मुत्तला किया जाए। एंटी करप्शन अदालत में पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस है। परवेज़ इलाही समेत दीगर के खिलाफ केस की समाअत परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुल्ज़िमान को तलब कर लिया। समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी। अबू बकर तारिक से मज़ीद जानते हैं। बताइए अबू बकर। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन अदालत में पंजाब में असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का ये मुकदमा है जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही समेत दीगर के खिलाफ केस की समाअत हुई है। अदालत ने परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी की 1 रोज़ा हाजिरी माफी दरख्वास्त मंजूर कर ली है, जबकि अदालत ने आइंदा समाअत पर मुल्ज़िमान को तलब किया है। अदालत ने शरीक मुल्ज़िम मुख्तार रांझा की बरीयत की दरख्वास्त पर दलाइल भी तलब कर लिए हैं और समाअत जो है वो 20 अगस्त तक मुलतवी कर दी। एंटी करप्शन की अदालत के जज ने जो है वो केस की समाअत की है, जबकि अदालत ने जो है एंटी करप्शन अदालत ने सुंदस फाउंडेशन मोहम्मद यासीन खान का पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा। वर्चुअल ब्लड बैंक की आगाही के लिए सेफ सिटी और सुंदस फाउंडेशन की मुश्तरका आगाही मुहिम शुरू करने का फैसला। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मुस्तनसर फेरोज़ ने अवामी फलाही मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। मुख्तलिफ शोबाजात और वर्चुअल ब्लड बैंक का तफसीली दौरा भी करवाया गया। ज़ैन अली से मज़ीद जानते हैं। बताइए ज़ैन।
جی بالکل، بانی و صدر سندس فاؤنڈیشن محمد یاسین خان نے پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کا جو ہے وہ دورہ کیا ہے اور چیف آپریٹنگ آفیسر مستنصر فیروز نے سیف سٹی کے عوامی فلاح منصوبے پر جو ہے وہ بریفنگ دی ہے۔ صدر سندس فاؤنڈیشن کو سیف سٹی کے مختلف شعبہ جات اور ورچوئل بلڈ بینک کا تفصیلی دورہ کروایا گیا۔ صدر سندس فاؤنڈیشن نے سیف سٹی ورچوئل بلڈ بینک کو وقت کی اہم ترین ضرورت جو ہے وہ قرار دیا۔ اس حوالے سے ورچوئل بلڈ بینک کی آگاہی کے لیے سیف سٹی اور سندس فاؤنڈیشن کی مشترکہ آگاہی مہم شروع کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا اور سیف سٹی اور سندس فاؤنڈیشن کے درمیان بلڈ ڈونرز کی معلومات کو سیف سٹی ڈیٹا بیس سے منسلک کرنے کے جو پر اتفاق ہوا۔ اس حوالے سے چیف آپریٹنگ کا کہنا تھا کہ پنجاب بھر میں خون کے حصول کے لیے 154 پر سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور انسانیت کی خدمت کے لیے سیف سٹی ورچوئل بلڈ بینک 24 گھنٹے مدد رہنمائی جو میں مصروف عمل ہے۔ جی آپ کا شکریہ۔ امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین ایڈوکیٹ کی تاجر رہنماؤں سے ملاقات، رہنماؤں کی تاجر دشمن پالیسیوں پر ساتھ دینے کی اپیل۔ ضیاء الدین انصاری ایڈوکیٹ نے کہا کہ تاجروں کو دیوار سے لگانے کی حکومتی کوششیں ناقابل قبول ہیں، جماعت اسلامی ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ حمزہ خورشید سے مزید جانتے ہیں، بتائیے حمزہ۔ ہاں جی بالکل، میری جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری ایڈوکیٹ کا تاجر رہنماؤں کے وفد سے ملاقات ہوئی۔ تاجر رہنماؤں کے وفد سادہ روڈ دفتر جماعت اسلامی کے لاہور کی، جبکہ تاجروں کو کم منظم معاشی قتل اور تاجر رہنماؤں کی تاجر رہنماؤں کے حکومتی تاجر اور دشمن پالیسیوں پر ساتھ دینے کی اپیل کی گئی، جبکہ تاجر رہنماؤں کی حکومتی تاجر دشمن پالیسیوں کے ساتھ دینے کی بھی اپیل کی گئی، جبکہ امیر لاہور کی احتجاجی تحریک میں شامل ہونے کی یقین دہانی کروائی گئی، جبکہ اندرون لاہور میں 7,000 دکانوں کی مسماری کا منصوبہ معاشی قتل اور قتل عام قرار دیا گیا، جبکہ تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت مغلیہ دور کے دکانیں گرا کر کون سا ورثہ بچانا چاہتی ہے، نااہل حکومت پرانا لاہور زندہ اور موجودہ لاہور دفن کرنا چاہتی ہے، جبکہ سیکرٹری اطلاع جماعت اسلامی لاہور عبدالعزیز عابد کی بھی اس ملاقات میں شرکت رہی، جبکہ تاجروں کو دیوار سے نہیں لگانے دیں گے، یہ کہنا تھا اس موقع پر ضیاء الدین انصاری کا، جبکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومتی کوششیں ناقابل قبول ہیں، جماعت اسلامی ان کے رہنماؤں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، پنجاب حکومت کے منصوبے عوام کی سہولت کے بجائے عالمی قرض دہندگان کو خوش کرنے کی کوشش ہے، تاریخی لاہور کا حسن برباد کر کے ترقی کے دعوے کرنا خود فریبی ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ حمزہ۔ ایم این اے سید علی قاسم گیلانی سے پی پی مینورٹی ونگ کے نائب صدر ایڈون سہوترا اور عاصم عدنان کی ملاقات ہوئی ہے۔ مریم کالونی کے مسائل بارے آگاہ کیا۔ سید علی قاسم گیلانی نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ محمد یاسین سے مزید جانتے ہیں۔ یاسین بتائیے۔ جی ممبر قومی اسمبلی سید علی گیلانی سے پیپلز پارٹی مینورٹی ونگ کے نائب صدر ایڈون سہوترا اور عاصم خان نے آج ان سے ملاقات کی۔ ایڈون سہوترا نے سید قاسم گیلانی کو اپنے علاقے کی مریم کالونی کے مسائل، پینے کے پانی، عدم دستیابی اور پر آگاہ کیا۔ اس موقع پر سید علی گیلانی نے مسائل حل کرنے کے لیے یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ واضح ہے کہ مریم کالونی کے یہ مسائل بہت رینا ہے اور پنجاب بھی ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی دیر سے کوشاں۔ آپ کا شکریہ یاسین۔ واسا کے حکام نے سیکٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی حفاظتی ہدایات مبینہ طور پر پس پش ڈال دیں۔ شوکت خانم سے شوک چوک تک سیوریج لائن منصوبے پر مبینہ طور پر حفاظتی انتظامات نظر انداز، گہری کھدائی کے قریب حفاظتی شیٹس نہ لگائی گئیں۔ اللہ چوک سے شوک خانم جانے والی سڑک پر جہادی پائپ اور مٹیریل سڑک پر پھینک دیا گیا۔ زین العابدین سے مزید جانتے ہیں۔ زین بتائیے اس بارے۔ سیکریٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل نے واسا سمیت تمام متعلقہ اداروں کو واضح حکم جاری کیا تھا کہ تمام جاری تعمیراتی سائٹس پر حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جائے تاکہ کسی بھی ممکنہ حادثے سے بچا جا سکے، لیکن شوکت خانم سے شوک چوک تک سیوریج لائن کی تبدیلی کے منصوبے پر مبینہ طور پر واسا جوبلی ٹاؤن ڈائریکٹوریٹ نے ان ہدایات کو نظر انداز کر دیا ہے، اور جس طرح فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ سیکریٹری ہاؤسنگ کی سخت ہدایات کے باوجود منصوبے کی سائٹ پر حفاظتی اقدامات کا نہ ہونا واسطہ کی مبینہ غیر ذمہ داری کو کھول کر بیان کر رہا ہے۔ جب سائٹ کا وزٹ کیا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ اللہ چوک سے شوکت خانم جانے والی سڑک پر جہازی سائز کے پائپ، اینٹیں، بجری، ریت اور سریا کھلے عام سڑک پر پھینک دیا گیا ہے۔ ان کے ارد گرد کسی قسم کی وارننگ بورڈ یا حفاظتی شیٹیں بھی مبینہ طور پر نہیں لگائی گئیں۔ دوسری طرف شوکت خانم سے شوک چوک جانے والی سڑک کھدائی کے باعث ٹریفک کے لیے تو بند ہے، جبکہ متبادل راستے پر بھی انتہائی غیر محفوظ اور خطرناک بنا دیا گیا ہے۔ اربوں روپے کے اس میگا پروجیکٹ میں مبینہ غفلت اور حفاظتی اقدامات نہ ہونے کے باعث کسی بھی وقت بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ آپ کا شکریہ زین۔
ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کا باغازون کا دورہ، نکاسیاب صفائی آپریشن اور انتظامی امور کا جائزہ لیا ہے۔ تجاوزات، پوسٹرز، بینرز اور بصری آلودگی پر سخت نوٹس، ڈی سی کی جھگیاں اور مویشیوں کو شہری آبادی سے منتقلی کی ہدایت بھی سامنے آئی ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کا باغازون کا دورہ ہے، نکاسیاب صفائی آپریشن اور انتظامی امور کا جائزہ لیا ہے۔ تجاوزات، پوسٹرز، بینرز اور بصری آلودگی پر سخت نوٹس، ڈی سی کی جھگیاں اور مویشیوں کو شہری آبادی سے منتقلی کی ہدایت بھی سامنے آئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کا باغازون کا دورہ، نکاسیاب صفائی آپریشن اور انتظامی امور کا جائزہ لیا ہے، جبکہ تجاوزات، پوسٹرز، بینرز اور بصری آلودگی پر سخت نوٹس لیا گیا ہے۔ ڈی سی کی جھگیاں مویشیوں کو شہری آبادی سے منتقلی کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے۔ دورے کے مناظر آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ صفائی اقدامات بارے ڈی سی کی جانب سے حکم جاری کیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر اور چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے امن و امان خواجہ سلمان رفیق کا کنٹرول روم کا دورہ، محکمہ داخلہ میں قائم کنٹرول روم میں محرم الحرام کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا۔ خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ صوبہ بھر میں حفاظتی انتظامات کو روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کیا جائے گا۔ حفاظتی انتظامات کو روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر اور چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے امن و امان خواجہ سلمان رفیق کا کنٹرول روم کا دورہ، محکمہ داخلہ میں قائم کنٹرول روم میں محرم الحرام کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا، جبکہ خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ صوبہ بھر میں حفاظتی انتظامات کو روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کیا جائے گا۔ محمد بلال سے مزید جانتے ہیں۔ بلال بتائیے اس بارے۔ جی بالکل، صوبائی وزیر صحت و چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے امن و امان خواجہ سلمان رفیق کا محکمہ داخلہ کے کنٹرول روم کا دورہ کیا گیا، اور اس موقع پر جو سیکرٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جوید قاضی، اسپیشل سیکرٹری فضل الرحمان، ایڈیشنل سیکرٹری ڈاکٹر احسان علی جمالی بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے کنٹرول روم میں محرم الحرام واسطے انتظامات کا جائزہ لیا، اور متعلقہ حکام نے اس موقع پر محرم الحرام و پاک پتن عرس کے سیکورٹی انتظامات بارے بریفنگ بھی دی، جبکہ اس موقع پر صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر محرم الحرام کے دوران سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ صوبہ بھر میں حفاظتی انتظامات کو روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر بھی کیا جا رہا ہے، جبکہ محرم الحرام کو پرامن بنانے کے لیے تمام متعلقہ اسٹیک ہولڈر سے کوارڈینیشن میں ہیں، جبکہ حساس مجالس اور جلوسوں کو CCTV کیمروں سے مانیٹر بھی کیا جا رہا ہے۔